انشاءاللہ۔ تو شیخ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا محرم کا مہینہ ماتم منانے کا مہینہ ہے؟ یہ ایک مسکنسیپشن ہے، بہت ہی عام مسکنسیپشن ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا ہمیں جواب دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس مہینے میں جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر جو لوگ غم مناتے ہیں، تو کیا اس غم کے اصول کے بارے میں اسلام میں کہیں پر بیان کیا گیا ہے؟ تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا ہمیں جواب دیں گے اور ہمیں کنونس کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کا جو سوال تھا اس مہینے سے اور اس موضوع سے ریلیٹیو سوال، بہت بہترین سوال تھا آپ کا، کہ واقعتاً امت کے اندر بہت بڑا سمجھے مسئلہ ہے حضرت حسین کی شہادت کو لے کر کے، اور بہت سارے وہ لوگ جو شریعت کا علم نہیں رکھتے ہیں، کم علم ہے اور شریعت کا نالج نہیں رکھتے ہیں، وہ حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کا حکم دیا، غم منانے کا، ماتم کرنے کا، نوحہ گیری کرنے کا، یہ تمام کی تمام کم علم ہونے کی وجہ سے لوگ اسے مناتے ہیں۔ جی جی، تو حقیقت میں ہم آپ کے سامنے مختصر آپ کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ محرم میں 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، نواسۂ رسول۔ تو واقعی امت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے حضرت حسین کی شہادت، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ نواسۂ رسول کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی اس کو لے کر کے امت ہمیشہ غم اور اپنے سال کی ابتدا اور اپنے دن کی ابتدا غم اور ماتم سے کرے، ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہے یہ حضرت حسین کے حق میں کوئی مصیبت نہیں، کیونکہ شہادت ایک بہت بلند مقام ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو مقام ملا بہت بلند مقام ملا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے مقام کو بیان کرتے ہوئے، شہادت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، وہ اللہ کے پاس زندے ہیں، اور اللہ کے پاس جو ان کو نعمتیں مل رہی ہے اس نعمت سے بہت خوش ہیں۔ تو اتنا بڑا مقام نبوت کے بعد، صدیقیت کے بعد سب سے بڑا مقام شہادت کا مقام، جس کی شہادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، تو لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں فی نفسی کوئی مصیبت اور کوئی برا نہیں ہوا سمجھے، تو اس لحاظ سے ہم کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات غم کی بات، تو ہم اسلام کے اندر بحیثیت مومن ہونے کے ناطے سے مومن پر جو کوئی بھی مصیبت آ جائے، جو کوئی بھی پریشانی آ جائے، تو مومن ہر حال میں کیا کرتا ہے؟ صبر کے دامن کو پکڑتا ہے، بے شک صبر کے دامن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کبھی مومنوں پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں بھی لوٹنا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، سب چیز، ساری سلطنت، ساری ملکیت اللہ کی ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس ناحیے سے صبر کے دامن کو ہمیں پکڑنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ اگر غم اور سوگ کی بات اگر دیکھیں گے تو اسلامی تاریخ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خود بہت بڑی بڑی شخصیات جن کو قتل کیا گیا، جن کو شہید کیا گیا، اب کیا ان کی شہادت پر بھی ہم ماتم کریں گے؟ جیسے آپ دیکھیے اسلامی تاریخ کی وہ جنگ احد، جنگ احد، جی، اس کے اندر تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا افسوس کا دن تھا۔ اور اسی میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ اکبر، سید الشہداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم نہیں ہوا، کتنا صدمہ نہیں ہوا، اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اور اس سے آگے آپ بڑھیں، آپ سمجھیے حادثہ رجی بول کر کے ہسٹری، اسلامی ہسٹری کے اندر آپ کو ملے گا ایک واقعہ جس میں 12 صحابہ کو شہید کر دیا گیا دھوکے سے۔ اسی طرح سے بیر معونہ بول کر کے، بیر معونہ ایک واقعہ ہوا، ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر 70 حفاظ صحابہ، داعی صحابہ، یعنی اسلام کا کام کرنے والا، اسلام کا پیغام پہنچانے والے ایسے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے جا کر کے دھوکے سے 70 صحابہ کو قتل کر دیا گیا۔ آپ اتنا غمگین ہوئے، اتنا رنجیدہ ہوئے کہ آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی، قنوت نازلہ پڑھی آپ۔ اس سے بڑھ کر اور اگر آپ آگے بڑھیں گے تو اسلامی شخصیات میں دیکھیں، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز نے کیا کیا؟ چھڑا گھونپ کر کے
آپ کو شہید کر دیا. اسی طرح اور آگے بڑھیں آپ دیکھیں اسلامی شخصیات میں حضرت عثمان بن عفان جن کو خوارجوں نے کتنے ظالمانہ طریقے سے اپنا کر کے ظالمانہ انداز میں ان کو کیا کیا, شہید کر دیا. تو یہ ساری کی ساری شخصیات ایسی ہیں جو بہت بڑی عظیم شخصیات ہیں. تو کیا ان تمام شخصیات کی شہادت کو لے کر کے ہم ماتم کریں گے؟ تو ہر دن اسلام کا سمجھے سیاہ دن کہلائے گا. جی, ہر دن کو ہم غم کے روپ میں منانا چاہیے, کالا کپڑا اوڑھیں گے کیا؟ جی جی. تو ایسے حالات ہو جائیں گے. اس لیے شریعت نے ایک عمومی بات کہی, انتقال حادثے کی اگر بات کریں گے تو ہمارے نبی کی وفات سے بڑا حادثہ کوئی نہیں ہو سکتا اس کائنات کے اندر. اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی بڑا حادثہ آ جائے تو نبی کی وفات کو یاد کر لیں. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن سورج اپنی روشنی کے باوجود مدینہ ہمارے لیے تاریک ہو گئی. اللہ اکبر. اس سے بڑا غم اور صدمہ کیا ہوگا؟ تو اصول شریعت نے ہمارے سامنے ایک یہ بیان کیا سوگ اور غم کے اندر کہ آدمی چاہے عزیز ہو, اقارب ہو, رشتہ دار ہو, اپنے اولاد ہو, کسی کا انتقال اگر ہو جائے تو اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ 3 دن غم کر سکتے ہیں. 3 دن, اس سے زیادہ نہیں. 3 دن. 3 دن سے زائد غم کرنے کا کس کو حق ہے؟ صرف بیوی کو, وائف کو, اپنے شوہر پر, اپنے ہسبینڈ پر. اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے, ڈیتھ کر جائے, تو وہ 4 مہینہ 10 دن 4 مہینہ 10 دن کیا کرے گی؟ وہ سوگ کرے گی, سمجھے, غم کرے گی. اس کو حق ہے اس بات کا. باقی عام کسی بھی آدمی کو یعنی سوگ منانے کا, غم منانے کا مہینوں مہینوں, سالوں سالوں, پوری زندگی, ایسا کوئی حق نہیں ہے. اور اس میں بھی آدمی کو نارمل انداز سے رہنا چاہیے, نہ اس میں سمجھے چیخ پکار, سر کے بال نوچنے, چہرے نوچنے, کپڑے پھاڑنے, ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا یہ جاہلیت کے عمل ہے. ان تمام چیزوں شریعت منع کر دی ہمیں. تو یہ کچھ اصول ہیں جو بیان کیے گئے ہیں, اور جو کچھ اس میں حضرت حسین کی شہادت کے نام پر کیے جاتے ہیں اور ماتم کیے جاتے ہیں, ان تمام چیزوں کا حقیقت میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر محبت اور عقیدت کی بات اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کتنے ایسے صحابہ جو ان کے رشتہ دار تھے, زندہ تھے, ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ماتم نہیں کیا, ہم سے زیادہ وہ چاہنے والے تھے ان کے. اور اس کے علاوہ یعنی کتنے ایسے بڑے بڑے صحابہ, اسلاف, اگر ایسی چیز ہوتی تو ہم کو اس کا سلسلہ ملتا اور ہم بھی کرتے. تو اس لیے کسی شاعر نے بڑی بہترین بات کہی, یہ کہی کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو, کہہ دو غم حسین منانے والوں کو کہ مومن شہید کا ماتم نہیں مناتے. جو شہید ہیں ان کا ہم ماتم کیا مناتے؟ یہ تو منکرین جو ہیں وہ روتے ہیں, وہ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور کارنامہ انجام دیتے ہیں. تو شاید آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو گیا. بہت بہت شکریہ شیخ, بہت ہی بہترین انداز سے ایک اور بار آپ ہمیں کنونس کرنے میں بے شک کامیاب ہو چکے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے جو محرم میں جو غم منانے کا یا پھر ماتم منانے کا, اٹ از آؤٹ آف کانسیپٹ. اسلام میں بالکل اس کی کوئی بھی کہیں پر بیان نہیں کیا گیا ہے کہ اسے اس طریقے سے منایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ کر رہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمام چیز آج ہم دیکھتے ہیں صرف ہمارے کنٹری میں ہی نہیں, آؤٹ سائڈ دا کنٹریز بھی اسے منایا جاتا ہے بڑے دھوم دھام سے, جو کہ غم کے سین میں بھی وہاں پر دھوم دھام سے بہت سارے انتظام کیے جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. اور ایک اور بات آپ نے یہاں پر کہا کہ ہم مسلمانوں کا جو مین جو دامن ہوتا ہے دیٹ از صبر. صبر کے ساتھ ہمیں ہر چیز کو, ہر کام کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے.